سے ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی ہے۔ آج کے زمانے میں بھائی بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اللہ کی تقسیم کاری کا اصول نہیں آج تک سمجھا۔ اللہ دیتا کیسے ہے، نوازتا کیسے ہے، اپنے خزانوں کے منہ رب کیسے کھولتا ہے، وہ ایک تحفۃً بات آج آپ کی نظر کر رہا ہوں، زندگی آپ کو کام آئے گی۔ بنی اسرائیل کے دور کے اندر دو سگے بھائی تھے، ان کی زمین سانجھی تھی، باقی رہن سہن کھانا پینا الگ الگ تھا، لیکن زمین کی تقسیم انہوں نے نہ کی۔ زمین سانجھی تھی اور انہوں نے اس زمین کے اندر فصل بوئی، اس کو کاشت کیا، اور اس فصل کا سارا بیج انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، اناج کا ڈھیر لگایا، اور جب تقسیم کاری کا وقت آیا تو انہوں نے اس اناج کے ڈھیر کے درمیان سے ایک لکیر کھینچی، آدھا ایک بڑے بھائی نے لے لیا اور آدھا چھوٹے نے لے لیا۔ اب جب اس اناج کو زمین سے گھر لے جانے کا وقت آیا تو وہ ظرف یعنی برتن ایک تھا، جس برتن کے اندر انہوں نے اس اناج کو، دانوں کو، خوراک کو اس کے اندر بند کر کے گھر لے جا کر محفوظ کرنا تھا۔ چھوٹا بھائی بڑے سے کہنے لگا کہ آپ اس برتن کے اندر اس اناج کو لیجئے اور ایک پھیرا آپ گھر چھوڑ کر آئیں، واپس آئیں گے تو دوسرا پھیرا میں لے کر اپنے اناج سے اپنے گھر چھوڑاؤں گا، تاکہ تقسیم کاری کا عمل بھی برابر رہے۔ جب بڑے بھائی نے اپنے اناج سے وہ برتن بھرا اور اناج گھر چھوڑنے گیا تو پیچھے سے چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ بڑا بھائی ہے، زیادہ ذمہ داریاں ہیں، باپ کی جگہ ہے میرے لیے غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اپنے اناج میں سے کچھ حصہ بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیتا ہوں۔ اب اس بھائی نے اپنے اناج میں سے کچھ حصہ دانوں کا اٹھایا اور بڑے بھائی کے حصے میں ڈال دیا۔ جب بڑا بھائی دانے گھر چھوڑ کر اناج واپس آیا اور برتن، وہ ٹوکری، وہ جو بالٹی جو بھی تھا وہ اس کے سپرد کیا، اب چھوٹے بھائی نے اپنے اناج کے ڈھیر سے وہ اناج اس برتن کے اندر بھرا اور اپنے سر کے اوپر رکھا اور گھر چھوڑنے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو بڑے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ چھوٹا بھائی ہے، پیارا ہے، لاڈلا ہے، ابھی اس نے زمانوں کی سختیاں نہیں دیکھی، چھوٹا ہے، عزیز ہے مجھے ہر چیز سے بڑھ کر، کیوں نہ ہو کہ میں اپنے اناج کے ڈھیر سے کچھ اٹھا کر اس کے ڈھیر میں ڈال دیتا ہوں۔ اس کی طرف اگر زیادہ چلا جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر بڑے کے حصے سے چھوٹا کھائے تو فرق نہیں آتا، چھوٹے کی سوچ یہ تھی کہ میرے اناج کے حصے سے اگر بڑا بھائی کھا لے گا تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرا سگا بھائی کھا رہا ہے۔ آج اس سوچ کی کمی آ گئی ہے ہمارے رویوں کے اندر۔ جب چھوٹے نے بھی ایسا کیا اور وہ نہ چھوڑنے گیا، بڑے بھائی نے اپنے اناج کے حصے سے کچھ دانے اٹھائے اور چھوٹے کے اناج کے حصے میں ڈال دیے، تو اللہ کی ذات یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، بڑے کا چھوٹے کے ساتھ سلوک اور چھوٹے کا بڑے کے ساتھ سلوک۔ اب وہ دونوں بھائی جب بھی دوسرے کی غیر موجودگی میں نظر آتی تو وہ اپنے حصے سے اناج کا کچھ حصہ اٹھا کر اس کے حصے میں ڈال دیتا۔ وہ شام تک اناج اٹھا کر زمین سے گھر لے جاتے رہے، لیکن وہ اناج کا ڈھیر جوں کا توں وہیں پر موجود۔ شام ہو گئی، گھر کے برتن بھر گئے، گھر کے سٹور فل ہو گئے، لیکن اس اناج کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے اپنا مقدمہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، زندگی بسر ہو گئی، یہ جو معاملہ اب ہمارے ساتھ پیش آیا ہے یہ کبھی نہیں آیا۔ ہم اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر گھر کو چھوڑتے رہے، واپس آتے ہیں تو اناج اتنے کا اتنا ہی رہتا ہے، اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ راز یہ ہے، تم نے اللہ کی تقسیم کو پا لیا ہے، اس راز کو سمجھ لیا ہے
کہ اللہ تب دیتا ہے جب اپنے حصے کا آپ اناج اٹھا کر دوسرے کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ آسمانوں سے اپنے رزق اور خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ تم نے اللہ کی تقسیم کا راز پا لیا ہے، قیامت تک بھی تم اگر اس اناج کے ڈھیر سے دانے اٹھا اٹھا کر گھر لے جاتے رہو گے، اللہ کریم اس کے اندر برکت ڈالتا رہے گا، وہ کبھی بھی تمہاری نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ حاضرین محترم، یہی ایک راز آج آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ روک کے رکھنے سے، جمع کر کے رکھنے سے، اپنے بھائی کے منہ سے نوالے چھین کر یہ سوچ رکھنا کہ میں بڑا بن جاؤں گا، میرے پاس دولت زیادہ آ جائے گی، میرے پاس جائیداد زیادہ ہو جائے گی، رقوم زیادہ ہو جائیں گی، اللہ اس کے اندر برکت نہیں رکھتا۔ برکت اس کے اندر آتی ہے جب اپنے منہ کے نوالے نکال کر آپ دوسرے کے منہ میں رکھتے ہیں، اللہ کریم آسمانوں سے غیب سے وہ آپ کی روزی کے اندر بھی برکت ڈال دیتا ہے، نسلیں کھاتی رہتی ہیں، آپ سے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس راز کو سمجھنے کی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی کمائی سے ان کی طرف بھی چلی جائے تو اسے حرج نہیں آنا چاہیے، نہ ہی ہمارے ماتھوں کے اوپر شکن آنا چاہیے۔ اللہ کی تقسیم کا راز یہ ہے، اللہ اس کو دیتا ہے جو اپنے حصے سے دوسروں کو تقسیم کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔